ہمارے کچھ عزیز جو ہیں وہ کلاسوں کے ٹائم کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا شیڈول آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ ہمارے جو درس ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیو شکل میں ہمارے چینل پر آ جائیں گے، اور آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا، آپ اس ٹائم کے اندر جو ہے انشاءاللہ درس کو سنیں گے، اور اس کا جو ہے وہ خلاصہ یا اس پر جو سوالات ہوں گے اس کے جواب دیں گے انشاءاللہ گروپ میں۔ اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے مولا سے جو ہے وہ کیسے رابطہ برقرار کریں۔ دیکھیں، ہمارا کورس اسی لیے ہے، امام سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ مولا کی معرفت کو حاصل کرنا، ان کی آشنائی حاصل کرنا، اور اس کورس کے اندر وہ تمام چیزیں بیان ہوں گی جو امام کی معرفت کے حوالے سے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب اس سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور ساتھ پھر ہم عملی وظائف بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک سوال آیا کہ ہم کیسے امام کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت جو ہے وہ 2-3 مرحلوں میں ہے۔ سب سے پہلے علمی اور فکری معرفت ہے کہ مولا کے بارے میں تمام موضوعات کو جاننا، مثلا امام کیوں غائب ہیں، ہم کیسے انتظار کریں مولا کا، اور کیا قدم اٹھائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پہلے جاننا پڑیں گی، اور یہ قرآن و حدیث سے ہمیں جاننا ہوں گی، اور اسی لیے تو اس کورس کا اہتمام کیا گیا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور آپ دقت سے جو ہے اس کو جان لیں۔ پھر ایک معرفت جو ہے وہ عملی ہے کہ ہمارے عمل سے اظہار ہو کہ ہم امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی امت ہیں، اور ان کے ناصر ہیں، ان کے منتظر ہیں، تو انشاءاللہ عملی وظائف بھی بیان ہوں گے۔ ایک سوال یہ آیا کہ مولا پر جو ہے وہ درود کیسے بھیجا جائے۔ جس طرح ہم باقی ائمہ پر درود بھیجتے ہیں اسی طرح امام وقت پر بھی آپ درود بھیج سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ درود کے علاوہ جو ہے وہ مولا کے حوالے سے کچھ زیارات بیان ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں ہیں، زیارت آل یاسین، وہ بھی تلاوت ہو، دعائے عہد، امام سے بیعت ہے زمانہ غیبت میں، وہ بھی انشاءاللہ تلاوت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استاد محترم، میرا سوال تھا کہ وقت کے امام قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہم کون سا عمل ایسا ہے جو دوران نماز ہم کر سکیں، دعائے عہد کو پڑھنے کے علاوہ اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھنے کے علاوہ، مطلب ہمیں 24 گھنٹے میں کچھ لمحے ایسے نکالنے چاہیے کہ کوشش کر کے کہ ہم امام زمانہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ تو آپ سے گزارش میری یہی ہے کہ ایسی چیزوں میں ہماری رہنمائی کریں جو وقت امام کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور ہم ایک اچھے منتظر کی حیثیت سے اور ظہور امام زمانہ کے انتظار کی حیثیت سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ جی، میری خواہر آیت اللہ بہجت سے یہی سوال ہوا، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ روزانہ کچھ لمحات، کچھ منٹ یا 1 گھنٹہ اپنے امام سے گفتگو کریں۔ یہی سوال آیت اللہ کشمیری سے بھی ہوا۔ تو امام کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، اپنا درد دل کرنا، اور مولا سے ہدایت مانگنا، مدد مانگنا، اور اپنے جو مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے اس میں امام کی بارگاہ سے توسل کرنا، یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری توجہ جتنی امام کی طرف بڑھے گی اتنی ہی امام کی توجہ ہم پر بھی بڑھے گی، بلکہ اس سے زیادہ بڑھے گی۔ اور یہ جو ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ظہور کے لیے اور اسی طرح ان کی سلامتی کے لیے، مولا بھی اسی طرح ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، بلکہ بڑھ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ یہ جو رابطہ ہے یہ کس طرح مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کورس کے ذریعے بیان کریں گے۔ آگا ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا جب ہم مولا سے توسل کرتے ہیں، مولا سے کسی بارے میں مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اور جیسے آپ نے پچھلے درسوں میں ہمیں بیان بھی کیا تھا کہ اگر کوئی مصیبت ہو تو مولا یا تو کسی کو بھیجتے ہیں مدد کے لیے یا پھر آپ کو خواب میں بتاتے ہیں۔ اگر مولا سے توسل کیا جائے مسلسل اور اگر خواب میں کچھ ایسا دیکھا جائے تو پھر اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو جیسے خواب دیکھا جائے تو خواب دیکھنے کی بھی کیفیت ہوتی ہے، اور اسے معلوم ہو کہ شاید یہ مولا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے لیکن خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے پلیز۔ دیکھیں، امام سے جب توسل کیا جاتا ہے تو پروردگار اب جو بھی فیصلہ کرے، اور اب وہ مشکل کیسی ہے جو براہ راست پروردگار خود حل کرے گا یا حجت خدا کے ذریعے حل کروائے گا، وہ اب اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور وقت کے ولی پہ۔ اب اگر کوئی ایسا خواب بھی آتا ہے تو اسے علماء سے پوچھ لیا جائے اس کی تعبیر، اور ہمیشہ سارے خواب سچے بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ایسا خواب آ گیا تو اس کے بارے میں آپ پوچھ لیا کریں۔ ہم جب اپنے امور ان کے حوالے کر دیں تو پھر اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ ان کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، یا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوں آئندہ زندگی کے لیے، اور بالخصوص اس جہاں کے لیے جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام کی زیارت کی خواہش ہے، کوئی ایسا عمل کہ امام کی زیارت نصیب ہو؟ کوئی عمل علماء نے بتایا نہیں اور نہ قرآن و حدیث میں ہے۔ ہمارا اس وقت فریضہ یہ ہے کہ ہم غیبت میں اچھے ناصر بنیں، اچھے منتظر بنیں، اپنے وظائف ادا کریں۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اگر زمانہ غیبت میں ہی مولا کا یہ لطف شامل حال ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امید زیارت رکھنی چاہیے، اور اپنے اچھے اخلاق اور اچھے عمل سے مولا کی زیارت کی امید رکھیں انشاءاللہ کہ ان کا لطف شامل حال ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا سلامتی کی دعا کے آخر میں بے رحمتک یا ارحم الراحمین پڑھنا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے، پڑھیں، اور نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض چیزیں جو ہے وہ اضافہ تو ہوئی ہیں، لیکن اصل دعا وہی ہے جو اس سے پہلے والی ہے، اور آپ کی خدمت میں اگر اسے آپ پڑھ بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دعا ہے جس میں آپ مولا کی سلامتی کو چاہ رہے ہیں، اور اس میں ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی پکار رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سوالات آتے رہے تو ہر روز ہم ایک مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جب آپ لوگ یہ کورس پڑھیں گے تو آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔